السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا اور اچھا روشن طریقہ اور دین معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ درس میں موجودہ زمانے کی بدعات کے تعلق سے کچھ باتیں سنا تھا کہ آج کل کون کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ باتیں رہ گئی تھی، انشاءاللہ ہم لوگ ان کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، آج کل کی بدعتوں میں سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی جو بدعات ہیں، جو بہت زیادہ عام ہیں لوگوں میں، ان میں سے ایک ہے الجہر بالنیت بالصلاۃ، کہ نماز میں نیت کرنا، جہری نیت کرنا، زبان سے بول کر کے نیت کرنا، زبان کے ذریعے سے، یہ آج کل کے بدعتوں میں سے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ نویت ان اصلی للہ کذا و کذا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ جیسے آج کل کوئی کہتے ہیں نا، ظہر کی نماز میں پڑھتا ہوں، زبان سے بولنا، امام کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے یہ کہنا، تو یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا، بیچ میں بات کٹ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ آج کل کی جو بدعات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیت سے جو بدعتیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے امام کے، تو یہ آج کل کی بہت بڑی بدعت ہے، جو بہت سارے لوگوں میں ہے، بہت مشہور بدعت ہے۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 16 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اب غور کریں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں پیچھے امام کے، اور اوپر پنکھا ہے اور نیچے کرسی ہے، اس طریقے سے جو آدمی آج کل بولتے ہیں، تو یہ اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی نیت کو جانتا ہے، تو اس طریقے سے بتانا نہیں چاہیے، اور اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ جو شریعت میں جو بتلایا گیا ہے، جو شریعت میں جو شرعی چیز بتلائی گئی ہے، اس طریقے سے یہ نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ النیت محلھا القلب، کی نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ فہی عمل قلبی لا عمل، کہ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے یہ قلبی عمل ہے، یہ لسانی زبان کا عمل نہیں ہے۔ ومنها الذکر الجماعی، اور انہی میں سے اجتماعی ذکر بھی ہے، انہی میں سے اجتماعی ذکر بھی ہے۔ جو آج کل بدعات ہیں اس میں ایک ذکر بھی یہ بھی ہے، نہیں ہے، وہ مسجد ہی میں ہے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، تھوڑا آن لائن کلاس چل رہا ہے۔ تو بات چل رہی تھی
کہ آج کل کے جو بدعات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجتماعی ذکر کرنا، ابو جان، اجتماعی ذکر کرنا نماز کے بعد اجتماعی ذکر کرنا، یہ بھی بدعات میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی ذکر کرتے ہیں، شریعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ نماز کے بعد کیسے ذکر کرنا ہے، تو یہ جو ذکر کر دیا گیا ہے ان میں سے یہ بات نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر کے آدمی نماز کے بعد ذکر کوئی کرے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آج کل کے بدعات میں سے یہ ہے طلب و قراءت الفاتحہ فی المناسبات، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کسی مناسبت سے، جیسے آج جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ خوانی، فاتحہ خوانی بھی آج کل کی ایک بدعات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وبعد الدعاء، اور فاتحہ خوانی کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یا دعا کے بعد جو فاتحہ کہتے ہیں نا، بہت ساری مسجدوں میں نماز کے بعد دعا کرتے کرتے الفاتحہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے۔ آج کل کے جو بہت ساری بدعاتوں میں ہیں، تو ان بدعاتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے مردے کے لیے فاتحہ پڑھنا، یہ بھی آج کل کے بدعاتوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں منہا اقامت الماتم علی الاموات، مردوں پر ماتم کرنا، ماتم کی مجلسیں سجانا، یہ بھی آج کل کی بدعات میں سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مردے کے گھر کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے، مردے گھر کے طرف سے جو 40واں آج کل کہتے ہیں، یا تو اور کچھ نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بدعت کر کے مردے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہتے ہیں کہ کل ذالک بدع لا اصل لها، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دلیل نازل نہیں کیا۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ ذہن میں رکھیں، نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی ذکر کرنا نماز کے بعد، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت آج کل بہت ساری بدعتوں میں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنا، فاتحہ جس کو کہا جاتا ہے، آج رواج کر دیا گیا ہے کسی دعوت وغیرہ میں، یہ بھی بدعت میں سے ہے۔ مردوں کے لیے جو 40واں وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ آج کل مشہور بدعتوں میں سے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو۔ یہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہم کو بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کی بدعتوں میں سے یہ بھی بدعت بتلا رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ آج کل اسراء اور معراج کی مجلسیں جو اپنایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور لوگ معراج کی رات مناتے ہیں، یہ بھی بدعات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ہجرت نبوی کی مناسبت میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیے، تو ہجرت کے موقع پر اس تاریخ کو کوئی متعین کر کے مجلس یہ لگا رہا ہے، تو یہ بھی بدعات میں سے ہیں جس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا، عمرہ کے لیے خاص کرنا رجب کے مہینے کو، اور رجب کے مہینے کو عبادت کے لیے خاص کرنا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے کو کچھ نمازوں کے لیے خاص کرنا، جیسے صلاۃ الرغائب رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، یا رجب کے مہینے کو روزے کے لیے خاص کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعات میں سے ہیں جو آج بہت مشہور اور معروف بدعات ہیں۔ اللہ اکبر، آج معاشرے میں یہ ساری بدعات پائی جاتی ہیں۔ ہم کو ان ساری بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین پر چلنا بڑا مشکل اور محال ہے، بدعات بہت آسان لگتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طریقے سے اور بدعاتوں میں سے کہتے ہیں کہ وَمِن ذَلِكَ الْأَذْكَارُ الصُّوفِيَّةُ بِأَنْوَاعِهَا، جتنے بھی صوفی اذکار ہیں، اکثر صوفی اذکار بدعتوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں كُلُّهَا بِدْعَةٌ وَمُحْدَثَاتٌ، کہ صوفی حضرات جو ایک خاص قسم کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں،
یہ سب بدعاتوں میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج ایک درود تاج، درود گنجینا، اس طریقے سے جو پنج سورہ پاکستانی کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں تو بالکل جو اذکار بھرے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے بدعتی اذکار ہیں۔ پنج سورہ پاکستانی بہت سارے گھروں میں آپ لوگوں کے بھی ہو سکتا ہو، اس کو جلدی سے ہٹائیے۔ اس میں بہت ساری بدعات کی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے درود اور ایسے ایسے اذکار لکھے ہوئے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ شعبان کی نصف رات یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کو قیام کے لیے خاص کرنا، اس میں رات بھر جاگنا اور عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اور نصف شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزے کے لیے خاص کرنا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو خاص کیا جائے۔ دیکھیے رات میں کوئی بھی قیام کر سکتا ہے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کرنا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قبروں میں گھر بنانا، مسجد بنانا، یہ آج کل کے بہت معروف بدعات میں سے ہے۔ اور آخر میں شیخ فرماتے ہیں، خاتمہ میں کہتے ہیں کہ نقول ان البدع برید الکفر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان البدع برید الکفر، کہ بدعتیں کفر کا ڈاک کھانا ہے۔ کفر ڈاک جس طریقے سے چٹھی بھیجتے ہیں پوسٹ میں، تو ذریعہ بنتا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے۔ کوئی کسی نے چٹھی بھیجا، خط بھیجا ڈاک کے ذریعے سے، پہلے زمانے میں ڈاک چلتا تھا، اور آج کل تو موبائل سے میسج بھیج رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، بدعت کفر تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو کتنا بچنے کی ضرورت ہے بدعت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں وَهِيَ زِيَادَةٌ، کہتے ہیں کہ یہ دین پر زیادہ ہے، جس کو اللہ نے مشروع نہیں کیا ہے، اللہ نے شریعت نہیں بنایا ہے، اس کو لوگ شریعت بنا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نہیں بنایا ہے، اس کو لوگ شریعت بنا دیے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ البدعۃ شر من المعصیۃ الکبیرہ، کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے کبیرہ گناہ سے بڑھ کر کے شر ہے اور غلط ہے۔ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بھی خطرناک بدعت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ الشیطان یفرح بها اکثر، کہتے ہیں کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی بڑے گناہ اگر کر لیا، زنا کر لیا، تو شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا بدعت اگر کسی نے کر لیا، اتنا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأن العاصی یفعل المعصیہ وهو یعلم، کہتے ہیں کہ عاصی گناہگار آدمی جب گناہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور پھر توبہ بھی کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کو توفیق مل جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن المبتدع یفعل البدعۃ یعتقدها دینا یتقرب به الی اللہ فلا یتوب منها، کہتے ہیں کہ بدعتی آدمی جب بدعت کرتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ توبہ نہیں کر پاتا۔ یہ فرق ہے بدعتی اور ایک عام گناہگار میں۔ کوئی بھی آج دیکھیں بدعتی جو بدعت کرتے ہیں، عید میلاد النبی وغیرہ مناتے ہیں، وہ دین سمجھ کر کے منا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ منانے والے سے چڑھتے ہیں۔ تو یہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو دین کا عقیدہ رکھ کر کرتا ہے، لیکن ایک گناہگار آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ لیکن بدعتی وہ تو دین سمجھ رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے سنت کو مٹا دیتی ہے، اور بدعتی آدمی سنت پر عمل کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں، گری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں البدع تباعد عن اللہ، بدعتیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں لوگوں کو، اور اللہ رب العالمین کی غضب کے مستحق بناتی ہیں، سزا کے مستحق بناتی ہیں، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، زمین پر فساد مچتے ہیں بدعت کی وجہ سے۔ آج دیکھیے بدعت کی وجہ سے کتنے فساد ہو رہے ہیں۔ تو بدعت کو جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا،
اگر کوئی آدمی بدعتی ہو گیا تو ہم کو کیسے معاملہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ، ہم کو کیسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ بدعتی آدمی کی زیارت کرنا حرام ہے، بدعتی آدمی کی زیارت کرنا حرام ہے، اور اس کے ساتھ مجالست کرنا یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الا علی وجہ النصیحہ لہو والانکار علیہ، کہتے ہیں کہ اس کو نصیحت کرنے کے لیے اور اس کا رد کرنے کے لیے، اس کی بدعت کو بتانے کے لیے کہ تم بدعت کر رہے ہو، سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خاص طور پر بدعت مکفرہ یعنی ایسی بدعتیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو یہ نیت ہو کہ اس کو میں سمجھاؤں گا، اس کی بدعت کو روکوں گا، تو وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ مُخَالِطَتَهُ، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا، مل جل کر رہنا، یہ برا اثر کرے گا، اس کی عادتیں اس پر آ جائے گی۔ یجب التحذیر منہ، اسی وجہ سے بچنا ضروری ہے، اس کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو روکنا بھی ضروری ہے، ہاتھ سے روکنا ضروری ہے بدعات کو، اور جو بھی استطاعت اور طاقت ہو اس کے حساب سے روکنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو بدعت مکفرہ کرتے ہیں، خاص طور پر عید میلاد النبی وغیرہ مناتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر بیٹھ رہے ہیں تو اس نیت سے بیٹھنی چاہیے کہ اس کو نصیحت کریں اور اس کی بدعات کو روکیں، بس یہ صورت ہے جائز ہونے کی۔ اور اگر یہ امید ہو کہ یہ سمجھ سکتا ہے، بدعت سے دور ہو سکتا ہے، تو بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ورنہ ان کی زیارت کرنا اور ان کے ساتھ مجلسیں برپا کرنا، ان سے میل جول رکھنا اور اس سے دلی دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے، خاص طور پر بدعت مکفرہ کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یجب علی علماء المسلمین وولاۃ امورہم منع البدع، کہ مسلمانوں کے علماء پر ضروری ہے، مسلمانوں کے علماء پر ضروری ہے اور مسلمانوں کے امیر پر ضروری ہے کہ بدعت کو روکیں اور اپنے ہاتھ سے بدعت کو روکیں، اس کے شر سے لوگوں کو بچائیں، کیونکہ یہ عظیم خطرہ ہے اسلام پر، اسلام پر بہت بڑا خطرہ ہے بدعت کا پھیلنا، یہ اسلام پر بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی آخری بات تھی جو کتاب التوحید میں ذکر ہے۔ میں یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، جب بات چلی بدعتی کے بارے میں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دوستی ہم کرتے ہیں نا، دوستی یہ اسلام کی بہت بڑی ایک خاصیت ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجال علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ایک کتاب میں، اس کی کتاب شکل دی گئی ہے، ایک لیکچر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگوں سے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا اہم نقطہ ہے، کس سے ہم دوستی کریں گے، کس سے دشمنی کریں گے، تو کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ اس میں ہیں۔ ایک قسم کے لوگ جن سے خالص محبت کرنا ضروری ہے، جن سے خالص اخلاص کے ساتھ محبت کی جائے گی، ان سے دشمنی نہیں کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ مومن لوگ ہیں، اور کہتے ہیں ان میں سے سب سے اول درجے کے کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین۔ کہتے ہیں ان سے دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا یہ ضروری ہے اور ان سے دشمنی نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کتنا؟ کہتے ہیں اپنے جان سے بھی زیادہ، اپنے بچے سے بھی زیادہ، اپنے والد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کے بعد جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دیا تھا، یہ ہیں۔ اسی طریقے سے مہاجرین ہیں،
انصار ہیں، بدر والے صحابہ کرام ہیں، بیت رضوان والے صحابہ کرام ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تابعین اتباع التابعین ہیں، ان سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جن سے دوستی کرنا ضروری ہے، ان سے دشمنی جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم کے لوگ کہتے ہیں جن سے نفرت کرنا ضروری ہے، ان سے دشمنی کرنا ضروری ہے، ان سے دلی محبت نہیں کی جائے گی، ان کے لیے دوستی جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں کفار، خالص کفار، جو پکے کافر ہیں، اسی طریقے سے پکے مشرکین ہیں، اسی طریقے سے منافقین ہیں، اسی طریقے سے مرتدین ہیں۔ مرتد بولے تو جو اسلام میں پہلے تھے اور پھر لوٹ کر کے کفر میں چلے گئے، تو ان لوگوں سے دشمنی رکھنا ضروری ہے۔ ملحدین، بے دین ہیں، جن کا کوئی دین اور مذہبی نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ نیچر سے ہو رہا ہے، یہ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا ضروری ہے، ان سے دلی دوستی نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں یہ کہا ہے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں، کبھی ایسا نہیں پائیں گے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کی پر ایمان رکھنے والے، وہ لوگ ایسا نہیں پائیں گے۔ کیسے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ایسے لوگوں کو، مومن لوگوں کو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ تو کافر اللہ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، مشرکین اللہ کے ساتھ یہ مخالفت کرتے ہیں، منافقین، مرتدین، یہ لوگ اللہ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، ان سے دوستی جائز نہیں ہے، دلی دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ تجارت وغیرہ کرنا الگ بات ہے، لیکن دینی دوستی اور دلی دوستی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عقیدے کی بات ہے جو آج کل اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اور لوگ یہی ذریعہ بنتا ہے بدعت میں پڑھنے کا، خرافات میں پڑھنے کا، شرک میں پڑھنے کا اور دنیاوی خرافات میں پڑھنے کا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تیسری جو بات ہے، اہم ہے، تیسرے قسم کے لوگ جن سے دوستی کرنی چاہیے، جو عقیدے کی بہت ہی اہم نقطہ ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے بالکل محبت بھی جائز نہیں ہے اور بالکل نفرت بھی جائز نہیں۔ ایک دم بالکل پکا محبت، صرف محبت ہی کرنا یا تو صرف نفرت ہی کرنا، ایک طرف ہو کر کے، یہ جائز نہیں۔ کیا ان سے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ان سے محبت بھی کیا جائے گا، ان سے نفرت بھی کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مومن لوگ ہیں جو شرک اور کفر سے تو بچے ہوئے ہیں لیکن کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، کچھ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے گناہوں کے اعتبار سے ان سے نفرت کیا جائے گا۔ جیسے گناہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے گناہ کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو گناہ سے روکنا ضروری ہے، ان کو گناہ سے روکنا ضروری ہے۔ اچھے اعمال کر رہے ہیں، ان سے خوش ہونا پڑے گا، ان سے دلی دوستی رکھنی پڑے گی، لیکن کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو ان کو اصلاح کیا جائے گا۔ گناہ پر خاموش نہیں اختیار کیا جائے گا۔ گناہ پر دیکھیے، یاد رکھیں، بدعت پر خاموش رہنا، گناہ پر خاموش رہنا، دیکھ کر کے خاموش رہنا، علماء کرام نے کہا کہ ایسے لوگ شیطان اخرس ہیں۔ شیطان اخرس ہیں بولے تو گونگے شیطان، گونگے شیطان ہیں، جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، بچہ گناہ کر رہا ہے، بیٹا گناہ کر رہا ہے، دوست گناہ کر رہا ہے، بدعت اور کفر کر رہا ہے، تو ایسے میں خاموش رہنا، یہ گونگے شیطان ہیں، یہ گونگے شیطان ہیں۔ ہاں، اگر شرک نہیں کر رہا ہے، کفر نہیں کر رہا ہے، چھوٹی موٹی غلطی کر رہا ہے، تو اس کے نیکیوں کے مطابق اس سے دوستی رکھیں گے اور اس کے گناہ کے مطابق اس کے گناہ سے نفرت کریں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کن کے ساتھ کیسی دوستی کرنی ہے۔
تو خالص کفار مشرکین مرتد جو اسلام سے پھر گئے ان سے دشمنی اسلامی دشمنی رکھنا ضروری ہے، ان سے دوستی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، کاروبار الگ چیز ہے لیکن دینی دوستی جائز نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ایک بات جو مجھے اور بتانے کی تھی، وقت بھی ہونے چلا ہے، بہت ہی اہم نقطہ، اچھا دوستی کا معیار کیا ہے کہ کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کس کے دوست ہیں کس کے نہیں؟ تو مختصر سی کچھ باتیں ہم ہیڈنگ کے طور پر بتا دیتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے یہ باتیں یاد رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، اور میری پردے میں رہنے والی خواتین حضرات، یہ عقیدے کی بات ہے، بہت لوگ ان چیزوں کو نہ جان کر کے گمراہ ہو جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بدعات اور شرک میں پڑ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں کس سے نہیں؟ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کئی اہم پوائنٹس بتلائے ہیں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ لباس، بات چیت وغیرہ میں بھی مشابہت ہوتی ہے، کس سے دوستی ہے اسی کی طرح بات کرنا، اسی کی طرح لباس پہننا، تو لباس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے اور کیسے بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ خاص طور پر جن مذہب والوں کی ایک پہچان بن گئی ہے لباس کی، جیسے آج کل ہندوؤں کی بھگوا رنگ ان کی پہچان بن گئی ہے، تو اگر کوئی اسی رنگ کو پسند کر رہا ہے تو یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے کہ ایسے شہروں میں رہنا چاہتا ہے جہاں کفار مشرکین مرتدین رہتے ہیں، ایسے شہروں میں وہ رہنا چاہتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ انہی شہروں میں رہنا بہتر ہے، اسلامی ملک میں رہنے سے بہتر انہی شہروں میں رہنا بہتر ہے، تو یہ بھی ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ بھی ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ تیسری بات شیخ فرماتے ہیں کہ سیر و تفریح، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، بہت ہی مختصر کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ایسی جگہوں کو چننا جہاں حرام ہے، جہاں سفر کرنا حرام ہے، یعنی کافروں کے ملک میں صرف گھومنے پھرنے کے لیے، دلچسپی لینے کے لیے جانا، اس میں شرعی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کاروبار ہے، تجارتی ہے، جس کے جائے بغیر کام نہیں چلے گا، کوئی علم سیکھنے کے لیے گیا وہ الگ بات ہے، یا تو اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی دل لگی کرنے کے لیے جا رہا ہے، جیسے آج کل بہت سارے نوجوان پکنک منانے کے لیے، تو ہنی مون منانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جو کہیں کفر کے ملک میں جاتے ہیں، انگریزوں کے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر بدماشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کفار کی دوستی کی ایک پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، کافروں کی مدد کرنا، یہود اور نصارہ کی مدد کرنا، اگر مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، بلکہ نواقض اسلام میں سے ہے، ایسا کوئی کرتا ہے تو اسلام اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اگر یہود اور نصارہ کا کوئی ساتھ دے رہا ہے مسلمانوں کو برباد اور حملہ کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں یہ نواقض اسلام میں سے ہے، یہ مرتد ہو جائے گا، آدمی اسلامی سے نکل جائے گا، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ پانچویں چیز جو ہے دوستی کی، کفار اور مشرکین کی دوستی کی پہچان یہ ہے کہ ان سے مدد مانگنا، ان پر اعتماد کرنا، ان پر بھروسہ کرنا اور مسلمانوں کے راز کو ان کو بتانا، یہ ان سے دوستی کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کے راز کو، جو مسلمان راز چھپانا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں کو ان کو جا کر کے بتانا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جب نکلے تو مشرکین میں سے ایک آدمی حرہ کے مقام پر آیا اور آپ سے ملاقات کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنگ یہ جو ہوتے ہیں یہ راز کی بات ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد نہیں لیا، لوٹا دیا۔ تو ایسی چیزوں میں جو مسلمانوں کے راز ہیں، جو چھپانے کی چیز ہے، آپس کی باتیں ہیں جس کو کھولنا نہیں چاہیے، اس کو کافروں کو بتانا، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات جو ہے یہ ہے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے، مشرکین اور یہود اور نصارہ کے کیلنڈروں کو اختیار کرنا، کیلنڈر جو تاریخ ہے،
اپنی تاریخ کو بھول جانا اور ان کی تاریخ کو سب کچھ مان لینا ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ اس سے بچ نہیں پائے۔ ان کے تہواروں کو کہتے ہیں کہ ایسے کیلنڈر جو ان کے تہواروں کو بتاتے ہیں، ان کے نظام کو بتاتے ہیں، عیسوی تاریخ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نسبت کرتے ہیں، اور اسی کو مان لینا، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسلامی تاریخ کو بھول جانا، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ آپ سچ سچ بتائیں، آپ لوگوں میں سے کسی کو، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اسلام کی تاریخ کتنی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ہم لوگ سب بھول چکے ہیں، لیکن آج کتنی تاریخ ہے، یہ انگریزی کا، اور کتنے مہینہ ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو یہ ایک دوستی کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے کفار سے دوستی کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے تہواروں میں، ان کی مذہبی تہوار جو دینی تہوار ہے، ان کی تہواروں میں شرکت کرنا، جیسے آج ابھی جو اس مہینے میں کرسمس ڈے ہوگا، یہ ہوگا، اس میں جانا، دیوالیوں میں ان کا شریک ہونا، ان کے تہوار میں، یہ ان کی دوستی کی بہت بڑی پہچان ہے۔ علماء کرام نے روکا ہے اس سے۔ اور اسی طریقے سے آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کے شہروں کی تعریف کرنا، ان کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر، ان کے اوڑھنے بچھونے، رہنے سہنے کی چیزوں کو تعریف کرنا، اور اسلام نے جو مذہب سکھایا ہے، تہذیب اور ثقافت اور کلچر سکھایا ہے، اس کو ناپسند کرنا، مشرکین کی تہذیب کو پسند کرنا اور ان کی تعریف کرنا، یہ ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ ان سے دوستی کی پہچان ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ مشرکوں، کافروں، یہود اور نصارہ کی طرح اپنے بیٹوں، اپنے بھائی وغیرہ کا نام رکھنا، اسلام نے جو نام سکھایا ہے ان ناموں کو نہ رکھنا، بلکہ اپنے بچوں کو یہود اور نصارہ کی طرح، مشرکین اور کافروں کی طرح نام رکھنا، یہ بھی ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ آج مسلمانوں کے نام پتہ ہی نہیں چلتا ہے، چنٹو، پنٹو اور ٹنکو اور کیا کیا نام رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے عبد الرحمن، عبداللہ اور صحابہ کرام کی جو اتنے اچھے اچھے نام ہیں، پیغمبروں کے نام ہیں، یہ سب نام رکھ کر کے آج پنکج تو ٹنکو اور یہ سب جو نام رکھتے ہیں، یہ ان سے دوستی کی پہچان ہے۔ ہمیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری باتیں تھی، انشاءاللہ اسی طریقے سے بات آتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج کیا ہے اس کی معرفت دے، اور ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر وہ راستے جو بدعات، خرافات، ارتداد کے راستے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے بچے رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔